الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو اور تمام چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. آج فروری کی 14 تاریخ ہے. ایک خاص دن منایا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسمیں آ گئی ہیں. یہ رسمیں ایمان سوز بھی ہیں، اخلاق سوز بھی ہے. یہ رسمیں خاندانی نظام کے لیے بھی خطرناک ہے اور اسلامی معاشرتی نظام کے لیے بھی زہر قاتل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں منانے سے زیادہ بنانے کی اہمیت ہے. باتوں سے زیادہ عمل کو فوقیت ہے اور رسموں سے زیادہ حقیقت کو اہمیت حاصل ہے. مسلمان یہ ساری چیزیں حقیقت کو بھی چھوڑ گئے، بنانے کو بھی چھوڑ گئے، عملیت کو بھی چھوڑ گئے، منانے پہ لگ گئے، رسموں پہ لگ گئے اور اسی طرح ان باتوں میں مشغول ہو گئے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کے لیے خطرناک ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور پیغمبر ہے. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جن کی عملیت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. ایک مذہب کے پیشوا مسلمان ہوئے، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا مجبور تھا. پوچھا کیا مجبوری تھی؟ تو اس نے جواب دیا مجبوری یہ تھی کہ میں نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا، ایک ایک گوشے پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور مجھے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں ایک بات بھی ایسی نظر نہیں آئی جو آپ نے لوگوں کو بتائی ہو، تعلیم دی ہو اور آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو. تو ہمارا مذہب بھی عملیت والا، نبی بھی وہ عطا فرمایا جن کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. اور افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں نے رسموں کو اپنا دیا. ہمارے مسلمانوں نے دن منانے شروع کر دیے، بنانا چھوڑ دیا. ہمارے مسلمانوں نے دوسروں کی نقالی شروع کر دی. اسلام ایک مکمل نظام حیات بھی ہے اور اسلام مضبوط اصولوں پر قائم ہے. اس میں نقالی کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ 14 فروری کو ہم کیا مناتے ہیں؟ یہ اغیار کی پوری کوشش ہے، یاد رکھیں. یہ اغیار کی پوری کوشش ہے. 1400 سال پہلے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی باحیا معاشرے کی بنیاد رکھی، اس معاشرے کے رخ کو موڑا جائے. اور جب معاشرے سے حیا نکلے گی، حیا کی چادر کو ہم اتاریں گے، پھر مسلمانوں کا مذہب کے ساتھ تعلق رسمی ہو جائے گا جس طرح ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ رسمی تعلق ہے. یہ ان کی پوری کوشش ہے اور اس کوشش کو ثمرآور بنانے کے لیے، اس کوشش میں کامیابی کے لیے وہ مختلف اوقات میں اسلامی معاشرے میں کسی ایسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں جن کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، قبیح ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو، اس بات کو بہترین بنا کر، خوشنما بنا کر ہمارے معاشرے میں پھیلا دیا جاتا ہے اور ہم اس کے خوشنمائی کو دیکھ کر
لاشعوری طور پر ان راستوں پہ چل پڑتے ہیں. ہم لاشعوری طور پر اس مشن میں اغیار کے دست و بازو بن جاتے ہیں کہ جس مشن میں وہ کامیابی چاہتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری معاشرتی اور خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم لاشعوری طور پر ان کاموں میں، ان کوششوں میں ان کے معاون بن جاتے ہیں. اب اس بات کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دے دے. کوئی آدمی آئے اور آپ کی بیٹی کو پھول پیش کرے، آپ اس بات کو برداشت کریں گے؟ کبھی برداشت نہیں کریں گے. آپ اس بات کی حوصلہ افزائی کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے، بلکہ ایک نئی دشمنی کی بنیاد ڈال دو گے. اگر کوئی بندہ اپنے بہن کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے پھول دینا گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو پھر 14 فروری کے اس نام نہاد یوم محبت کے نام پر دوسرے کی بیٹیوں کو کیوں پھول پیش کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہم اس میں معاون بن رہے ہیں؟ کیوں ہمارے گھروں کے سامنے پھول فروخت ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم نے دکانوں میں یہ پھول رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اس سیلاب میں اپنی نسلوں کو بہانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو، اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کو تو ایک طرف رکھو. ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان رسومات سے وہ ہماری معاشرتی نظام کو بھی تباہ کرتے جا رہے ہیں. ہماری خاندانی نظام میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور ہمارے اس باحیا معاشرے کو وہ داغدار کرنا چاہتے ہیں، بدبودار بنانا چاہتے ہیں، جس طرح ان کی اپنی معاشرت ہے، معاشرہ ہے. آج اگر ہم نے اس بات کا ادراک نہ کیا، ہم نے ان رسومات کا راستہ نہ روکا جو ایمان سوز ہیں، اخلاق سوز بھی ہیں، ان کا راستہ نہ روکا، تو یاد رکھو ہم خود بھی اس سیلاب کے اندر بہہ جائیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سیلاب کے اندر بہہ جائیں گی. اس راستے پہ ایک مرتبہ قدم رکھا، پھر اس جگہ پہنچ جاتا ہے انسان کہ جہاں سے نہ آگے جانے کا راستہ ہوتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے کا راستہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ مقام آ جائے، وہ جگہ آ جائے کہ جہاں سے واپس مڑنا مشکل ہو، آگے جانے کا راستہ نہ ہو، ہم اس چیز کا ادراک کر لیں، ان برائیوں کا ادراک کر لیں، ان رسومات کے اندر جو قباحتیں ہیں اس کا ادراک کر لیں. اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے تو حیا کو ایمان قرار دیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے پیروکار ہو، اس نبی کے پیروکار ہو جس نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی تھی، ایک دشمن کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور یہ تعلیم دی، بیٹی چاہے اپنی ہو چاہے غیر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا احترام اور اس کی عزت ہمارے لیے عزیز ہے. 1400 سال پہلے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی. آج اس آقا کے پیروکار، اس آقا کے امتی اس طرف چل پڑے ہیں، اپنے معاشرے کو، باحیا معاشرے کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے سر سے حیا کا دوپٹہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور جب یہ دوپٹہ سر سے اٹھ جاتا ہے، معاشرے سے اٹھ جاتا ہے، زندگیوں سے حیا نکل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب حیا نکل جائے زندگیوں سے، معاشرے سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان حیوان بن جاتا ہے. جس طرح حیوان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس راستے کے نتائج کیا ہے، اسی طرح پھر انسان بے خبر ہوتا ہے. اور یہی صورتحال آج ہماری ہے کہ ان اسلام دشمن قوتوں نے جو قبیح حرکتوں کو، قبیح رسومات کو، ایمان سوز، اخلاق سوز رسومات کو ہمارے سامنے خوشنما بنا کر پیش کیا ہے، اور ہم نے اس کے خوشنمائی میں مبتلا ہو کر، اس کے خوشنمائی میں اسیر ہو کر ہم ان کے لیے معاون بنتے جا رہے ہیں. اپنے معاشرے کو بربادی کے لیے، اپنے نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ہم ان کے معاون بنتے جا رہے ہیں. تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر ہم نے آج ان کا راستہ نہ روکا، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے، ایسے رسموں کی ہم نے حسن شکنیں نہ کی، تو یہ ہمارے لیے بھی زہر قاتل ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اسلام کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اور ایمان سوز بھی ہے۔ نہ ہمارا ایمان بچے گا، نہ اخلاق بچیں گے، اور نہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو ایسے رسموں سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم